الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ میرے معزز دوستو، آج یہاں دار الشیبانی للتحقیق والافتاء میں پہاڑپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹیچنگ ٹریننگ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ آپ لوگ اسکول، کالجز اور مدرسہ کے اساتذہ ہیں اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے جس صفت سے آپ متصف ہیں۔ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں اس سلسلے کے اندر پیش کروں گا کہ ہمیں اپنے سامعین شاگردوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے اور ہم معاشرے میں اچھائی کے اندر کیسے افراد تیار کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا مقام کیا ہے اور ہمیں کام کیا کرنا ہے۔ میں بنیادی طور پہ ایک بات کہوں گا کہ معلم کے الفاظ تو چار ہیں، یہ چار لفظوں کا لفظ ہے معلم، استاذ، لیکن یہ اپنے اندر پورے معاشرے کے سمجھانے کی باغ ڈور کی صلاحیت رکھتا ہے۔ استاذ کے لفظ تو 5 ہیں، لیکن یہ پوری زندگی کے سمجھانے کا معاملہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور استاذ، معلم، مدرس، ٹیچر، پروفیسر، ٹیوٹر، کچھ بھی کہہ دیں، یہ وہ رتبہ ہے جس رتبے پر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک معلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم دلانے کی بھی رسول اللہ نے ترغیب دی ہے۔ علم میراث جسے ہم کہتے ہیں، جائیداد تقسیم کرنے کا علم، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دنوں میں یوں ارشاد فرمایا تھا، تعلم الناس تعلموا وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، کہ لوگوں یہ سمجھو اور لوگوں کو مجھ سے سمجھا دو، کیونکہ اللہ رب العزت مجھے اپنی طرف بلانے والے۔ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی ہے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشہور حدیث ہے، آپ نے اور نہیں تو اردو کتاب کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال اٹھا لیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ایک لوگ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں حلقے ماشاءاللہ بہترین صاحب الفضیلت ہے، لیکن جس حلقے میں اللہ کے رسول خود تشریف فرما ہوئے وہ علم کا حلقہ تھا۔ تو آپ کو علم کے حلقے کے ساتھ وابستہ ہونے پر خراج عقیدت اور مبارکباد ہو۔ یہ بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے جو ایک استاذ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، پھر اس کے بعد اس مسئلے پر سینسٹیوٹی، حساسیت سمجھ آئے گی کہ یہ صرف ایک استاد اور ایک شاگرد کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ پنہا کیے ہوئے ہے۔
میں بنیادی طور پر ایک بات کروں گا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں تو سب سے زیادہ کامیاب ہے. جیسے میں نے آیت پڑھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کامیاب ہرگز نہیں تصور کیا جا سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس خرچ کا معنی صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے. اساتذہ اپنی صلاحیتیں، اساتذہ اپنا وقت، اساتذہ اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ بہترین لوگ ہیں. آج کل وقت کون دیتا ہے؟ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کے پاس وقت ہے ملاقات کا؟ تو ایک استاذ بچوں کے لیے وقت نکال چکا ہے تو وہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر رہا ہے. جیسے پیسے والے کے پاس پیسہ، وہ پیسہ خرچ کر دے. مال والے کے پاس مال ہے، اس نے مال خرچ کیا. اوقات والا اوقات خرچ کر رہے ہو تو بہت بڑی چیز ہے. اچھا، پھر علم پڑھنے اور پڑھانے کا رتبہ، رسالت امام الاسلام کا فرمان حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، باب ما جاء فی حث العلم کے تحت فرمایا من سلک طریقا یطلب او یلتمس، دونوں روایتیں ہیں کہ جو اس لیے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے علم ملے، وہ علم کی تلاش شروع کر دیتا ہے، اس کی مانگ اور طلب میں نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے. تو آپ اساتذہ کرام ہیں، آپ کے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اپنے آپ کا ایک تعلق صرف یوں نہ سمجھیے کہ بس پڑھا اور گیا. ہمارے مدرسے سے بھی ماشاءاللہ ایک بہت معتد بھی تعداد ہے، لیکن اسکول کالجز کے اساتذہ سے میں ایک بات کہوں گا، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، جج ہو، وکیل ہو، بیوروکریٹ ہو، کسی بڑے عہدے پہ، وہ آپ کسی اسکول سے چل کے جاتے ہیں. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کو اور خصوصاً سٹی کو اور اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 2 کو یہ مقام حاصل ہے کہ صدر پاکستان صدر محمد اسحاق خان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے اسلامیہ اسکول سے پڑھ کر گئے تھے. اور جب واپس انہوں نے دورہ کیا آ کر تو وہ کہتے مجھے آج تک یاد ہے میں یہاں بیٹھا، یہاں پڑھا، یہ سارے معاملات تھے. تو یہاں سے پڑھنے والے کہاں کہاں تک نہیں پہنچتے. تو آپ نے جو اینٹ رکھنی ہے نا اس بنیاد کی، وہ بڑی سوچ سمجھ کے رکھنی ہے، کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں ایک فکر دی ہے. فارسی زبان میں حضرت علامہ، یہ آپ ضرب کلیم پڑھیں نا تو علامہ اقبال کا ایک شعر سمجھ آتا ہے کہ خشت اول چون نہد میں عمار کج، تا سریا میر اود دیوار کج. کہا جب بنیاد کھودی جا رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی سرائکی زبان میں کہتے ہیں ایرا کھٹیندہ پیا ہوں، یہ جو بنیاد کھد رہی ہوتی ہے تو اس میں پہلی اینٹ اگر بنانے والے نے، معمار نے، مستری نے ٹیڑھی رکھ دی تو وہ سریا ستاروں تک بھی دیوار کیوں نہ چلی جائے بلندی میں، وہ ٹیڑھی جائے گی. تو جس ترتیب پر آپ اپنے سامنے اپنے تلامذہ کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو بٹھائے ہوئے ہیں، تو پہلی بات آپ یہ طے کر لیں کہ میں پہلی اینٹ رکھ رہا ہوں، اس پر یہ معاملہ آگے چلے گا. تو آپ کو وہ صفات اپنانی چاہیے جو صفات ایک قابل احترام استاذ کے ہونے چاہیے. وہ صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے نباز ہونا چاہیے معلم کو. نباز کا معنی جیسے حکیم طبیب حاذق یوں نبض پہ ہاتھ رکھ کے گونگے کا بھی علاج کر دیتا ہے جو اپنی حالت بتا نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی زبان گونگ ہے نا، اس کا نبض بول رہی ہے. یہ طبیب حاذق ہے، نباز ہے، وہ نبض جانتا ہے. آپ اور ہم تو بولنے والے، ہم کہیں گے ہمیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. گونگے کا علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں، کیوں؟ وہ نبض کو جانتے ہیں. تو معلم کو سب سے پہلے نباز ہونا چاہیے. وہ اپنے شاگرد کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا اس کا مزاج سمجھ جائے کہ یہ بچہ کس ترتیب سے سمجھے گا، کس حیثیت سے سمجھے گا، کس معاملے سے. اور اس کے ساتھ استاذ اور شاگرد کے حیا کا پردہ آخر تک برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ اب یہ فائنل ایئر میں آ گئے ہیں تو چلو استاذ اور شاگرد کے حیا کا پردہ ختم ہو جائے. استاذ اور شاگرد کا کوئی فائنل ایئر نہیں ہوتا. شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ شاگرد شاگرد ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھو اسکول لیول پہ فائنل ایئر ہے،
اس کی ایجوکیشن لیول کا ہے، لیکن جو ایجوکیشن عملی طور پہ اس کی ابھی ملے گی نا معاشرے میں، وہ تو ہمیشہ اپنے اساتذہ سے یہ تعلق رکھے گا. زندگی کی کسی موڑ پہ بھی اس کو کچھ سمجھنا ہوگا تو اپنے استاد سے رابطہ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں نا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. حالانکہ عام طور کا ذہن کیا ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی مل جانی چاہیے، اس کو سبق یاد ہو گیا. حالانکہ اگر اس جملے کی گہرائی میں ہم اتر کے دیکھیں تو جس نے سبق یاد کیے سے چھٹی نہ ملے، یعنی اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو یہ ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اپنے سے سینئر جو ہیں، اپنے سے بڑے بزرگ اکابر جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ استاذ لے کہ یہ ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، یہ پڑھانا کیسے ہے، اس مضمون کو میں نے کس طرح بیٹھ کے بچوں کو سمجھانا ہے. یہ اس سے استاذ کے چیزیں ہونی چاہیے. اپنے سے سینئر لیول کو وہ اس کو فالو کرے، اس کو دیکھے. کیوں؟ ایک ہوتا ہے تجربہ کرنا، ایک ہوتا ہے تجربے سے سبق حاصل کرنا. تجربہ کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی، پھر جا کر تجربہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور تجربے سے سبق بغیر صلاحیتیں ضائع کیے بندہ کسی کی مان کے بھی کر لیتا ہے. تو تجربے سے سبق حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اپنے سے سینئر لیول، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کے حالات کو بندہ پڑھے اور ترتیب کو دیکھ کر کرے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سمجھائیں کہ صرف کتاب کو انہیں مقلد نہ بنائیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اسی کو یاد کر کے لے آ. بعض اوقات شاگرد اکتا جاتا ہے. استاذ لکھی ہوئی کتاب ایسے پیارے انداز سے پڑھائے، خارج کے واقعات جسے کہتے ہیں، باہر کی دنیا کے حالات یوں سمجھائے، بتائے، سنائے، رٹوائے کہ بچے کو خود بخود سبق یاد ہو جائے. ہمارے ایک استاذ محترم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. وہ آتے پہلے دن کہتے سنو میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. ہم سمجھتے واہ ٹھیک ہے، ٹائم خرچ ہو رہا ہے، استاد واقعہ سنا رہا ہے، سبق پتہ نہیں کیا ہے. استاد جی 5 منٹ کا ایک واقعہ، ایک قصہ کوئی نہ کوئی ترتیب پہ سناتے، اور اس کے بعد کہتے اب نیچے دیکھو سبق پڑھانے لگا ہوں. جب ہم نیچے دیکھتے ہیں سبق پورا ہوتا ہے، یقین مانے اس پورے سبق کو استاد جی کسی واقعے کے انداز میں ہمیں پہلے سمجھا دیتے جو ہم پڑھنے لگے تھے. اسے کہتے ہیں پڑھانے کا انداز، اسے کہتے ہیں سمجھانے کا انداز. یہ نبازیت ہے کہ بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہم اس کی صفات کو سمجھ گئے کہ اسے سمجھانا پڑھانے کی ترتیب کیا ہے. اچھا، پھر اپنے شاگرد کے سامنے آپ کا روب ڈنڈے کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اسٹک بیسز پر آپ کا پریشر رائز کرنا اور ہے، احترام میں بچے کا خود پریشر رائز ہو جانا اور ہے. احترام پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ترتیب، اپنے لحاظ کے انداز اختیار کرنے چاہیے. اگر بچہ غلطی در غلطی کرے تو سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. یاد رکھیں، زبان کی شیرینی اگر آپ کے پاس ہے نا، آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی موم بنا لیں گے. اور اس شیرینی سے اگر آپ ناواقف ہیں نا، یقین مانیے آپ اپنے دوستوں کو بھی کھو دیں گے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے کہ اگر سختی آپ نے اس انداز میں رجوع اپنے قریبی اٹھ جائیں. زبان کی شیرینی. اور استاذ کو اپنے نگاہ میں حیا کے ساتھ پیار بھی اپنے شاگرد کے لیے رکھنا چاہیے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا، غالباً اختر کاشمیری کا ہے، نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے. انداز ایسا ہونا چاہیے بچے کو سمجھانے. اور بچوں کو سمجھانے کے لیے تربیت اولاد کے جتنے اساویل، اصول کی جمع قرآن اور سنت میں موجود ہے نا، جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، یہ بھی آپ کے روحانی اولاد ہیں، آپ ان کو فالو کریں. کہ جو اساتذہ کے معاملے ہیں ماں باپ کیسے چلاتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. بیٹے نے کہا امی گاند والا آیا ہے. ماں اسکول کی استاذ ہے، مدرسے کی مدرسہ ہے، بڑے پیارے انداز سے کہا بیٹا آپ کے لفظ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. امی وہ کیسے؟ بیٹا گند والے ہم ہیں، وہ صفائی والا آیا. اٹھو اور مت بیٹھو کے فرق کو استاذ سامنے رکھے. آپ دیکھیں بچہ سمجھنے والا بنتا کیسے نہیں. اس طرح ہونا چاہیے.
کہ بھائی ہم حیران ہیں، چوڑا اسے کہتے ہیں جو صفائی کرے، یہ معاشرے کی بہت بڑے ظلم کی کارستانی ہے. بھائی وہ چوڑا نہیں ہے، وہ صفائی والا ہے. لفظ تو صحیح بولو. ہم اس الفاظ کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں اور پیار کے انداز میں مثالیں دو گے، بچے سمجھ جائیں گے. میرے سامنے ایک فیملی آئی، ہم ان کا میٹر حل کر رہے تھے، بھی طلاق ہوئی نہ ہوئی، یہ ہوا نہ ہوا. خاوند نے کہا میں قرآن اٹھاتا ہوں، مسئلہ یہ ہے. حالانکہ اس مسئلے پر ہم نے خاوند سے حلف نہیں لیا تھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب گواہ آ جائے نا، پھر مفتی حلف نہیں لیتا مدعی اور مدعا علیہ کے چکروں میں. اب تو گواہوں سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے. ہاں گواہ پر کوئی جرح ہو تو پھر بات اور ہے. انہوں نے کہا نا میں نے قرآن اٹھاتا ہوں. تو ساتھ والے نے کہا جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے. میں بہت پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھائی اس کو تو چھوڑو، مجھے تیرا مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا قرآن جھوٹا بھی ہوتا ہے. نہیں یہ جھوٹے طور پر قرآن اٹھا رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کہا جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے، قرآن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ قرآن تو سچی کتاب ہے. پھر کیا کہوں؟ میں نے کہا جھوٹے نے قرآن اٹھایا ہے. نہیں سمجھے؟ جھوٹے نے قرآن اٹھایا. تو کہ جھوٹا قرآن اٹھا، تو قرآن تو سچا ہے، تو جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے کیا؟ یعنی لفظوں میں ہم لوگ اس طرح بیٹھ. استاذ یوں لفظوں کی ترتیب سے ترتیب پہ بولنے پہ سمجھاتا ہے. بھائی یاد رکھیں، بچہ بولنا تو میرے خیال میں 2 سال میں سیکھ جاتا ہے. 2 سال میں بچہ اچھی بھلا جملہ کہہ لیتا ہے، لیکن کون سا جملہ کہاں کہنا ہے اس پر زندگیاں لگ جاتی ہیں. تو تجربہ نہ کریں، تجربوں سے سبق حاصل کریں، اپنے سینئرز کو دیکھیں. تو بنیادی طور پہ ایک بات یہ بھی ہو. اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اولاد کو سمجھانے کا انداز کئی طرح کا ہوتا ہے، تو استاذ کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے. مثلا میں چاہتا ہوں میرا بچہ حافظ قرآن بنے، تو اب 2 ترتیبیں. ایک ترتیب تو یہ میں کہوں گا بیٹا حفظ کر لو، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، بہت فائدہ ہوگا، یہ وہ یہ. جی نہیں، یہ کسی بڑے آدمی کو سمجھاؤ گے، اس کو اس کا فائدہ نقصان پتہ ہوگا تو وہ سمجھے گا. بچہ یوں نہیں سمجھتا. بچہ آپ کے رویوں کو دیکھتا ہے، بچہ آپ کے انداز کو جیسے کہتے ہیں بیہیویئر کو دیکھتا ہے. بچہ اس کو دیکھتا ہے. اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس میں آپ معاملہ بدلیں. کسی حافظ قرآن بچے کو بلائیں اور اسے کہوں بیٹا یہ 100 روپیہ تیرا انعام ہے. پتہ ہے تجھے انعام کیوں دے رہا ہوں؟ تو قرآن کریم کا حافظ ہے. حافظ کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام موجود ہے. لے 100 روپیہ تیرا. کوئی بیٹے کو نہ کہو دیکھو ذرا، دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں. کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو جیسے چلتا ہے نا، تو اس اصول کو آپ یہاں پر اچھے طریقے سے فالو کر لیں. آپ جب اسے کہیں گے بچے نے اثر لینا ہے، وہ فوراً آپ کو رپلائی کرے گا اچھا ابو مجھے تو انعام نہیں دیا، بیٹا حفظ تو کر لے، اس سے بڑا دے دوں گا تجھے انعام. یہ ہے اس کو سمجھانے کی، ترغیب دلانے کا طریقہ. آپ اپنے کلاس میں بیٹھ کے نہ کہو نلائق بھانڈے بڑھ گئے ککھ نہیں آتا تو آپ کو. یہ بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے. موبائل اٹھائیں اور کہیں ماشاءاللہ بہترین رزلٹ آیا. ہاں ماشاءاللہ آپ کے بچوں میں محنت ہوگی نا، زبردست بہترین ماشاءاللہ. میرے بچے بھی اچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ بچوں کی ترغیب کے لیے کہہ دیں. آپ دیکھیں آپ کے شاگردوں میں کیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. جس وقت غلطی کر رہے ہو اس وقت آپ ترتیب میں اس کو سمجھانے کا انداز دیکھیں. میں اپنی بات کروں، 1997 غالباً یا شاید اسی کے لگ بھگ کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا پہلا بیان مجمع میں ٹھہرا. وہ بھی ایسے جیسے مجمع جوڑ کے ایک بچے کو تلاوت کے بعد کہو ہاں جی قریب آ جاؤ، اس طرح. پنجاب کی بات کر رہا ہوں. میری گفتگو کیا گفتگو ہوگی اس زمانے کی. 86 کی پیدائش اور 97 میں 11-12 سال عمر بنتی ہے. مولانا اعظم طارق شدرا رحمہ اللہ کا جلسہ تھا، وہ اسٹیج پر آ گئے، جسے کہتے ہیں نا دانتوں کو پسینہ آنا. اب میں وہاں کیا بات کرتا، تو میں نے سوچا میں بیان ختم کر دوں. مولوی صاحب نے آ کے میری کمر تھپکی، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان نہ کوئی پوچھنا نہ کوئی بتانا. بہت اچھی بات کر رہے تھے آپ، پوری کر لیں. اسٹیج پر بیٹھ گئے ہیں. وہ حوصلہ مجھے آج تک یاد ہے. میں کسی مجمع میں کبھی گفتگو مجھے یاد، میرا کوئی ان سے اس وقت کوئی جان پہچان نہیں. لیکن استاذ اور شاگرد، بچہ غلطی کر جائے نا سبق سنانے میں، بیٹا آپ نے یاد تو کیا، بس اس کو اس ترتیب پہ یوں کر لیں. یہ حوصلہ آپ کے شاگرد کو ہمیشہ یاد رہے گا.
حوصلہ دینا آپ کا کام ہو تو آپ کے بچے یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ آپ شاگردوں کے رویوں کو پہچانیں. مثلا میں اس پر ایک دو باتیں رویوں کو پہچاننے کرتا ہوں. رویہ کی ترتیب یہ کہ آپ بچے کے معاملے سے پورے واقف ہوں کہ جب وہ یہاں سے جاتا ہے واپس کلاس روم آنے تک کون سی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے, کون سے معاملات میں رہتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پوچھیں, ہو سکتا ہے اس کے گھریلو معاملات کچھ ڈسٹرب ہوں, ہو سکتا ہے اس کی کھیل میں توجہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کے معاملے کچھ اور ہوں. اس معاملے کو سامنے رکھ کے آپ کو سمجھانا چاہیے. یہ جو پروگریس رپورٹ آپ صرف بچے کے اسکول والی دیتے ہیں, پروگریس رپورٹ صرف دینے کی نہیں ہوتی, والدین سے بچوں کی پروگریس رپورٹ لی بھی جاتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے. بچے کو کبھی نہ کہنا سگریٹ نہ پینا, تمہارے گردے فارغ ہو جائیں گے. اگر آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس والدین آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا شاگرد سگریٹ پیتا ہے تو آپ نے یوں نہیں کہنا کہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے چھوڑ دے, بہت بری چیز ہے. آپ نے بچے کے ساتھ گپ شپ بنانی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں دل لینے کے لیے دن لینے پڑتے ہیں, اور پیار میں اسے ایک دن اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ نکال کے کہنا اف بیٹا میں آج بہت پریشان ہوں, پانی پلا دو یار, تجھے پتہ ہے میں کیوں پریشان ہوں. اب اس کا دماغ چلا جائے گا کہ ابو کو والی کوئی شکایت آئی ہے. یہ دیکھ بیٹا میرا ایک شاگرد تھا, ایک دوست تھا, اس کا ایک جاننے والا ہے, یہ سگریٹ پیتا پیتا اس کے پھیپھڑے ختم ہوئے مر گئے. محسوس ہی نہ ہونے دے کہ مجھے تیرے باپ نے شکایت لگائی. پھر دیکھیں بچہ یہ غلط عادت چھوڑتا کیسے نہیں ہے. یہ والا تعلق استاذ رویے کو جان کر بنائے گا. یقین مانے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم لوگ واقعی معماران قوم میں اپنا نام لکھوا لیں گے. ماں باپ جب بچے کی تربیت کرتے ہیں نا, اس میں بھی ایک بات کہتا ہوں, مجھے کبھی یہ بات آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ماں بچے کا ڈائپر تبدیل کرتے وقت اس سے نفرت کرتی ہو؟ وہ چاہتی ہے میرے بچے کی پلیتی اس سے دور ہو جائے. تو بھائی استاذ بھی ایسے ہو کہ وہ چاہے کہ میرا شاگرد سے جہالت دور ہو جائے, اس کو علم مل جائے. اچھا میں ایک بات مزید آپ کو کہتا ہوں, جب آپ اس طرح معاملے کریں گے تو پھر آپ کے دل میں یہ بھی آئے گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کروں. آج استاذ ڈنڈے مارنے پہ تکڑا ہے, لیکن اپنے بچے کی کمر کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی. ناراض نہ ہوں, میں شاید طبع پہ گراں گزرے کسی کی, میں کہتا ہوں اس استاذ کو شاگرد کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اس کے لیے کم از کم نماز کے بعد دعا نہیں کرتا. کس بنیاد پہ بچے کو مارنا؟ اور پھر میں بڑے بڑے یہ اینول پروگرام میں ان کے ہاں جاتا ہوں, سالانہ میں بولا یہ اتنے انعامات دے دیں, یہ کر دیں, ہم نے اتنے بچوں کو پڑھا لیا, اتنے یہاں سے ہمارے پڑھ گئے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت مایہ ناز مفتی, ہمارے یہاں لکی مروت ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ اس جگہ کے نامی گرامی شخصیت حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما. ایک بہت پیارا جملہ جب اساتذہ میں بیٹھے ہوتے تو فرماتے, کیونکہ اب خواص کا مجمع, میں نے کوئی عوام میں تو میں نہیں بیٹھا, تو خواص میں تو باتیں چلتی ہیں. وہ فرماتے کہ جب مجھے یہ لوگ بلاتے نا, ہم نے اتنے حافظ بنا لیے, اتنے 10ویں پڑھا لی, اتنی 12ویں پڑھا لی, آؤ ان کو انعامات ان کے سر پہ. تو کہتے ہیں میں وہ کام بھی کرتا ہوں, اور اس کے بعد انہیں ایک بات کہتا ہوں, اس پہ تو تم خوش ہو کہ ہم نے اتنوں کو پڑھایا, کیا اس کے اوپر بھی کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری غلط رویہ, تمہاری غلط مار اور بے جا سختی کی وجہ سے اتنے بچے اسکول سے بھاگ کے وہ پنچر لگے دکان میں بیٹھے ہیں, وہ کنڈکٹر بنے ہوئے ہیں, وہ ڈرائیور بنے ہوئے ہیں گاڑیوں کے فلاں. اس پہ بھی کبھی سوچا؟ پڑھایا مجھے بتاتے ہو, بھگایا مجھے نہیں بتاتے. یہ ان کا ایک طرز ہوتا تھا حضرت مفتی صاحب کا. تو میں نے کہا نا کہ ہم اپنے سینئر سے سبق لیں, تو وہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سامنے آتی, اور یقین مانے ہمیں اس پر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ استاذ آج دنیا میں پھر ختم ہے کہ جو استاذ تہجد میں اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے پھر ہمیں پڑھانے آتے. چلو تہجد چھوڑو یار, نوافل میں تو بندہ مانگ لے, نفل میں تو پڑھ لے نہ. ہمارے ہاں مسجد میں لوگ آتے ہیں, 2 منٹ اوپر ہو گئے امام صاحب نہیں آئے, یقین مانیے میں حیران ہوں, 2 منٹ انتظار میں طیش میں آنے والی قوم امام کے انتظار میں, شادی حال میں ولیموں کے اندر 3-3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں, ہم نے ان کو دیکھا ہے.
ہائے 9 بج گئے ہالے روٹی نہیں صاحب 10 بجے لگتی ہوتی ہے اچھا 10 نہیں وہ 11 کر لیتے ہیں یار فجر لے کے کرے سوں. یہ ہمارے رویوں کے حالات ہیں. تو جب ہم جہاں نماز پڑھنے کے 2 منٹ ہم انتظار نہیں کر سکتے, ہم اپنے شاگردوں کے لیے کہاں سے مانگیں گے؟ ہم کیا کریں گے پھر؟ تو ہمارے اندر ان رویوں کی تبدیلیاں اور معاملات ہونے چاہیے. اچھا, میں پیار کے انداز پہ ایک بات کر رہا تھا کہ سمجھانے میں پیار کتاب سے ہٹ کے بندہ سمجھائے اور بات ایسے سمجھائے ایسے قصے کے انداز میں کہ یاد ہو جاتا. یاد رکھیں, قصہ ایسی چیز ہے جس کو مخالف بھی مان لیتا ہے, سن لیتا ہے. اور آپ کہیں گے میں دلیل دے رہا ہوں تو شاید آپ کا مخالف آپ کی دلیل نہ سنے. آپ بچے کو جو سبق سے بدکا ہوا ہے اس کو کیا کریں گے آپ نے قصے کے انداز میں سبق پڑھانا ہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک والد اپنے 2 بچوں کو لے کر جا رہا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے, جاؤ پڑھانے کے لیے, اور وہ رو رہے تھے ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے, سامنے سے صبح صبح ایک کسائی آ رہا تھا, اس کے ساتھ 2 بکریاں تھیں, وہ بھی روتی ہوئی جا رہی تھی. تو بچوں نے ابو سے پوچھا کہ ابو یہ بکریاں روتی ہوئی کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پوتر کو ہی جان ویندیاں پہ. کہا بیٹا یہ دونوں ذبح ہونے جا رہی ہیں. کہا اچھا ذبح ہونے جا رہی ہیں, اچھا اچھا اچھا. یعنی بچوں کے ہاں ذبح ہونا پڑھنے سے زیادہ اچھا تھا. تو بچوں کو سمجھایا پڑھایا جاتا. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے فرزند ارجمند جو ابھی حالاً شیخ الحدیث ہیں مولانا اشرف علی صاحب, ان کے بچپن کا ایک واقعہ ان کے استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ قاری محمد دین دامت برکاتہم العالیہ سے نورانی قاعدہ پڑھتے تھے قاری محمد دین صاحب سے. تو ایک دن کہا کہ نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دن رات ہوتا, نہ قاری دین ہوتا, اور نہ یہ نورانی قاعدہ ہوتا, پتہ نہیں میں کیا پڑھنے لگ گیا. آج وہ شیخ الحدیث ہے. دیکھو کوئی پیار کے انداز میں, ایسے کو بھی تو کسی کوئی پڑھانے والے ہیں نا, تو بھائی اس طرح پیار کے انداز میں بندہ پڑھائے اور ایسے واقعات اور قصے کے حساب سے, یقین مانے کوئی مشکل ہے. کیا فزکس, کیا میتھمیٹکس, کیا ڈبل میتھ اسٹیٹ, اور کیا پاک اسٹڈی, اور کیا بیالوجی, اور کیا جو ہے نا باقی معاملات, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بس سمجھانے والا ہونا چاہیے. ہاں یہ یاد رکھیں, استاذ نے جسے کہتے ہیں نا اوور ایکٹنگ کر لی نا بچوں کے سامنے, بچے پریشان ہو جائیں گے. اوور ایکٹنگ کا کیا مطلب؟ حد سے زیادہ کسی مسئلے پہ ان کو بتا, ان کا دماغ ایک وقت تک کام کرتے, اس سے بڑھ کے نہیں کرتا. مثلا اگر استاذ کے منہ سے جملہ نکلا ہے مشکل کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, محنت کرنی پڑے گی, بچے کبھی اسے یاد نہیں کر پائیں گے. بھئی مشکل کتاب ہے, بچوں کیا بتا رہے ہیں؟ یقین مانے میرے اسکول میں ایک استاذ نے ہمیں کہا جنوں کی زبان ہے, اس کو جلد جلدی یاد کر لو, بڑی مشکل ہے. میں نے 3 بار اس کتاب کو پڑھا تب جا کر میرے دماغ میں آئی. حالانکہ میرا ریکارڈ ہے, میں نے اولا سے لے کر تخصص تک کسی ایک استاد سے ایک ڈنڈا نہیں کھایا. میرے دماغ پہ ایسا اثر آ گیا, یہ اتنی ہمارے استاد کے لیے مشکل ہے اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہ اوور ایکٹنگ ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ جملہ نہ کہیں مشکل ہے, آسان ہے, کیا ہے. ایسا کھلا ہوا چہرہ ہونا چاہیے, انہیں سمجھ آئے کہ ہمارے استاد جی تو یوں سمجھا دیں گے. بچہ اپنے استاد کو دنیا کے ہر مسئلے کی دوا سمجھتا ہے, تو پھر آپ اس طرح انہیں سمجھائیں واقعہ کے انداز میں. قصے کے میں آپ کو سناؤں, میں نے حیات امیر شریعت میں غالباً یہ واقعہ پڑھا ہے, غالباً وہاں سے پڑھا ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان کرنے تشریف لے گئے, تو وہاں کے لوگوں نے کہا جی ہم بیان نہیں کرنے دیں گے. انہیں کسی نے بتایا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری فسادی ہے, نعوذ باللہ, یہ ختم نبوت کی بات کرے گا, یہ وہ ایسے. تو انہوں نے کہا تیری تقریر نہیں سنیں گے, جلسہ کینسل, فلاں یہ کر دیں وہ کر دیں. حضرت بخاری رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لائے, کہا تقریر نہیں سناتا, ایک قصہ سن لو پھر دعا کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے. قصہ سنانا شروع کر دیا. قصہ ایسے پیارے انداز سے سنایا کہ ساری عقیدہ ختم نبوت کی بات اس میں آ گئی, اور پھر حضرت بخاری نے دعا کر لی. یہ ہوتا ہے سامنے والے کا مائنڈ. میرا بیٹا ہے نا, میں اس کو اسکول بھی پڑھا رہا ہوں اور حفظ بھی کرا رہا ہوں. حفظ میں جب میں اسے لے کر جانے لگا تو پہلے دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا, قاری بہت مارتے ہیں. غلطی یہ, میرے گھر میں کسی بچی نے آ کر میرے بیٹے کو ویڈیو دکھا دی کہ کوئی قاری مصیبت بچوں کو مار رہا تھا, وہ ڈنڈے مار رہا ہے, اور اس کی اس غلط حرکت کی ویڈیو بنی ہے, اور ویڈیو بنی ہوئے بچے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پریشان تو ہوں گے.
تو میرے بیٹے نے کہا ابو مجھے قاری مارے گا میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا. میں پریشان ہو گیا کہ اب میں اسے کہوں نہیں ہر قاری نہیں مارتا فلاں فلاں, یہ اس کے دماغ میں نہیں آئے گی بات کہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. وہ کہے گا پتہ نہیں اے منہ تو لکھوائی بیٹھے یہ برا ہو پھر. تو اب بچوں کو تو بچوں والی زبان میں سمجھاتے ہیں. میں نے 2 دن مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نہ جائیں. میں سوچتا رہا اس بات پہ کہ اسے کون سا میٹھے انداز کا نوالا دوں. میں نے مشورے کیا اور میں ایک جگہ پہ نتیجے پہ پہنچا اور وہ وار ہمارا چل گیا. میں بچے کے پاس آیا, میں نے کہا بیٹا میں تمہیں قاری صاحب کے پاس نہیں لے جاؤں گا, میں تمہیں حافظ صاحب کے پاس لے جاؤں گا. قاری مارتے ہیں حافظ صاحب تو نرم ہوتے ہیں نا. اس نے کہا اچھا. اب کسی نے جو ویڈیوز دکھائی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ قاری حافظ بھی ہوتے ہیں نا. میں نے استاد سے بات کر رکھی تھی, 1 پیکٹ اس تک موجود تھا ٹافیوں کا بھی آئے گا, آؤ بیٹا یہ تمہیں تحفہ ہے, اس طرح کی باتیں, پیسے استاد دے گا, اس کے ہاتھ سے دلوا دینا تاکہ بچے کو اس سے انس بڑھے. اور اس کے ساتھ بات بھی ہو گئی تھی کہ میں آپ کو حافظ صاحب کہوں گا, یہ قاری صاحب نہیں, آپ نے ان کے سامنے کہنا ہے. تو اس نے کہا جی بیٹا ماشاءاللہ میں حافظ صاحب ہوں اور آپ آئیے. الحمدللہ 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 2 پارہ حفظ کا شروع ہے. آپ بتائیں 1 پارہ پورا ہو گیا. اگر میں اسی بات پہ ڈٹا رہتا کہ نہیں قاری ہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہوتے ہیں, کوئی صحیح ہوتے ہیں, کوئی غلط ہوتے ہیں, میرے بچے کا مائنڈ سیٹ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتا کہ کوئی قاری اچھا ہے, وہ کہے گا ہر قاری ڈنڈے والا ہے بس. تو بچوں کو بچوں کی ترتیب پہ سمجھا دیں, آسانی سے آپ سمجھا دیں گے بات ٹھیک ہو جائے گی. استاذ لکھی ہوئی مشکل عبارت کو آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھائے, بچہ کتاب پڑھنے پہ تیار ہو جاتا ہے. میرے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں, ہمارے والد صاحب حضرت مدنی رحمہ اللہ, حضرت کشمیری رحمہ, پتہ نہیں کن کن کی زیارت اور کن کن سے پڑھا. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ تو زندگی گزری ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کی, حضرت مولانا مفتی محمود, بڑے بڑے اکابر کے ساتھ. لیکن میں ان کا بیٹا وہ ہوں جو ابو چاہتے تھے کہ عالم بنے. میں نے طے کیا ہوتا مولوی نہیں بنوں گا, مشکل کتاب ہوتی ہے, مشکل کتاب ہے. مولانا مجھے کوئی ایسی کتاب دکھائیں جس کا حاشیہ کو ٹیڑھا سیدھا ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں اصول شاشی ہے یا نور الانوار ہے. یہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں کہ میرا مائنڈ سیٹ کیسے بدلا. یقین مانیے کہ استاذ اسے کہتے ہیں جو اس طرح بندے کو سمجھائے اور اس طرح بتائے. نہیں اس کا حاشیہ سیدھا ہوگا, اس کا یہ تو مکتبہ رحمانیہ کی, مکتبہ رحمانیہ والے سیدھے ہوتے ہیں, اس کا بھی سیدھا ہے. جس کا حاشیہ وہی پرانے زمانے والی کتاب دکھاؤ. بخاری دکھا دیں, پہلی کتاب یہی دکھا دیں. اور ذرا توجہ رکھو, میں اس کا آپ کو واقعہ اپنے حساب سے بتاتا ہوں. میری خوش قسمتی کہ میری ملاقات حضرت مولانا عبداللہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی. ہمارے والد صاحب کے شاگرد اور ایک جید عالم دین تھے. ان نے مجھے ترغیب دی کہ بیٹا تو میرے استاذ کا بیٹا ہے, تو عالم کیوں نہیں بنتا. میرے کالج کے زمانے کے عروج کی بات کر رہا ہوں. وہ زمانہ جب ہم مولوی کے نام سے نفرت کرتے, طالب کے لفظ کو ہم گالی سمجھتے, ٹخنے کے اوپر شلوار رکھنا اپنے لیے بےزتی سمجھتے, سر پہ ٹوپی, پگڑی تو دور, ٹوپی رکھنا بھی توہین پہ, بال میرے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, میں نے تو سکہ کائی اور آملہ لگا کر اس کو سیدھا کیا, میں سر پہ ٹوپی رکھ کے خراب کر دوں. یعنی یہ زمانہ. اس شخص کا ایک جملہ, میں کہہ رہا ہوں کہ استاذ کو کیسے ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے بڑے پیار سے بٹھایا, کہ ٹھیک ہے تو عالم نہ بن, لیکن ایک بات بتا دے کیوں نہیں بنتا. اگر اس کا جواب میں دیتا ہوں تمہیں پسند آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک. میں نے کہا مولوی اس لیے نہیں بنتا کہ یہ ہے کتاب, یہ دیکھیں یہ بخاری شریف, اس پہ یہ حاشیہ بھی لکھا ہے ٹیڑھا سیدھا, یہ بھی لکھا ہے ادھر. یہ میں نے کہا چونٹیوں کی طرح لکھا ہوا ہے بھائی, تو میں اتنی چیزیں پڑھوں گا, اتنی باتیں دماغ میں بٹھاؤں گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. ایک جواب دیا مولانا عبداللہ رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اس نے کہا بس یہی بات تھی. میں نے کہا جی ہاں. کہا بیٹا یہ سارے ادھر ادھر کی چیزیں استاذ پڑھتا ہے, یہ جو 10 لائنیں لکھی ہوئے ہیں نا شاگرد صرف یہی پڑھتا ہے, باقی تو ہم پڑھیں گے, تو یہ درمیان والے 10-8 لائنیں لکھے گا, پورا صفحہ ختم. میں نے کہا اچھا یہ تو بہت آسان ہے. اس دن سے شروع کیا اور الحمدللہ جب میں نے پڑھا اور میں نے 2 تولے سونا انعام لے کر ٹاپ کیا تھا. مجھے بات میں سمجھ آیا کہ حاشیہ پڑھنا پڑتا ہے, حاشیہ سمجھنا پڑتا ہے, لیکن کس ترتیب پر انہوں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے, یہ ہوتا ہے استاذ. آپ اس طرح دیں, مشکل الفاظ نہ. ہمارے یہاں منطق پڑھائی جاتی ہے, جو CSS کرتے ہیں وہ تو منطق جانتے ہیں. منطق بولی, لفظی ترجمہ ہے, علمنا منطق الطیر, قرآن کریم میں بھی ہے.
وہ بولنے کے انداز اور الفاظ بتاتے ہیں، سمجھانے کی گفت، جسے میں کہوں اپنی انگلش میں منطق کی زبان سمجھانے، وے آف دا ٹاکنگ، آپ کس طرح بولیں گے، طرز ادائیگی کیا ہو. اس میں ایک چیز چلتی ہے دلالت لفظی، دلالت وضعی. دلالت لفظی اور دلالت وضعی، دلالت غیر لفظی وضعی اور دلالت وضعی لفظی، اس طرح کی دلالتیں. اب استاد صاحب بھی ہماروں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، بعض اوقات جو کتابی استاد صرف کتاب والا ہو نا، وہ اس طرح کہتا ہے دلالت لفظی وضعی، دلالت غیر لفظی وضعی. بھئی کیا ہوتا ہے؟ وہ دلالت جو لفظ میں اور وضع کی گئی ہو. اب کیا سمجھ آئے گا نیچے والے کو؟ دلالت غیر لفظ، وہ دلالت جو غیر لفظی اور وضع کی گئی ہو. اب نیچے والے کو کیا پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں اس پر پریشان ہو جاتا تھا کہ یار ہم کیسے یاد کریں گے. تو ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے ایسے اساتذہ ملے، میں نے تحسیر المنطق والے سال پڑھنے والے سال میں اس کتاب کی شرح اور گائیڈ لکھی اپنے ہاتھوں سے. کیوں؟ وہ سمجھانے والے صرف کتاب کی حد تک نہیں تھے، وہ باہر نکل کے سمجھاتے تھے. کیا کہ بیٹا دلالت لفظی وضعی کے مطلب یاد کر لو، غیر لفظی کا مطلب یاد کر لو، تمہیں سمجھ جائے گی. اچھا جی استاد جی بتائیں کیا ہے؟ بیٹا دلالت کا مطلب ہوتا ہے بتانا. کہتے ہیں نا فلاں دلال ہے، زمین بتاتا ہے نا، تو دلالت کا مطلب ہوتا ہے بتانا. صحیح، یہ بات تو ٹھیک ہے. لفظی وضعی کیا ہے؟ بیٹا لفظی کا مطلب ہوتا ہے بولنا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور غیر لفظی کا کیا مطلب ہے؟ خاموش رہنا. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ کہ دیکھو پانی پلاؤ، یہ دلالت لفظی ہے، میں نے بول کے کہا ہے. اور یوں کروں، اشارہ کروں، یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے. تو پتہ چلا اشارے کو دلالت غیر لفظی کہتے ہیں، بولنے کو دلالت وضعی کہتے ہیں. میری منطق سے محبت ایسی بڑی ہے، آج تک میرا پسندیدہ مضمون منطق ہے. یوں استاد نے بیٹھ کے سمجھایا. تو آپ معماران قوم ہیں، آپ کو مشکل لگے آپ 100 بار سوچئے، یوں سمجھاؤں نہیں، یوں سمجھاؤں نہیں، یوں سمجھاؤں نہیں، یوں سمجھاؤں. دیکھو رب العزت کی ذات ہے. ایک مسئلہ ہم علماء میں لکھتے ہیں، ایک مسئلہ طلباء میں چلاتے ہیں، ایک مسئلہ عوام میں بتاتے ہیں. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ این اللہ. اگر یہ سوال ہو کہ اللہ کہاں ہے، تو علماء میں سمجھایا جاتا ہے ہوا موجود بلا مکان. اللہ موجود بلا مکان ہے لیکن اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظی ترجمہ. اب یہ مولوی سمجھتا ہے ہوا موجود بلا مکان کیا ہے، لیکن طالب علم اور اسٹوڈنٹ کا ذہن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک لفظ اور ہم نے لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ حاضر و ناظر ہے. اچھا، یہ اب طالب علم کے ذہنیت کے مطابق. جو عوام ہے وہ نہ طالب علم ہے نہ استاذ اور مولوی ہے، تو اسے کیا بتائیں گے؟ اسے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اچھا سمجھ آ گیا. دیکھو سمجھانے کا انداز ہے. ہر بندے کو اس کے ذہنیت کے مطابق اللہ رب العزت ترتیب رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو سوالات ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ یہ جو بے وقوف اور پاگل اور مجانین لوگ جو مجنون ہیں، یہ جب قبر میں جائیں گے ان سے من ربک سوال ہوگا، من نبیک سوال ہوگا، ما دینک سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. کیوں؟ اس کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے، اس سے سوال اور ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا جی اسے گھڑی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گلاب کا پھول ہے. یہ چنبیلی کا. چل جنت. جی ہاں، اس کے عقل کے مطابق سوال ہوگا. اگزامپل میں نے دی ہیں، مثالیں دی ہیں. فرشتہ کسی طرح پوچھ سکتا ہے، ڈوتے کتنے جی 4 تھے، چل جنت. کیسی آسان زندگی ہے. اللہ رب العزت اسے پابند نہیں بناتے، اور ہم کلاس کے ہر لڑکے کو ایک ذہنیت پہ چلاتے ہیں. یوں نہیں ہے. تو یہ 3 سوال یاد کرنے ہوں گے. یوں نہیں بھائی. استاد شروع سے لے کر آخر تک بلیک بورڈ کو بھر دے اور کہیں سے پکا کے آونا ہے، تو طلباء کو بھی نہیں پتہ اور نیچے والوں کو بھی نہیں پتہ. یہ بہت ہمارا غلط رویہ. بلیک بورڈ ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل وائٹ بورڈ آ گئے ہیں. وہ والا میں مرے تھے وہ سیٹ تھی ویندے نا. تو ہمیں ان رویوں کو ترتیب کے اندر بھی پیار جھلکانا چاہیے اور کتاب کو خارج سے اور اس کے ساتھ یاد رکھیں ہر جگہ مارنے کی نہیں ہوتی، مارنے سے پرہیز. یہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا مار نہیں پیار، یہ لفظ بہت اچھا ہے لیکن لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں. کلمۃ الحق ارید بہا الباطل. کسی جگہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ایک خالص درجے پہ ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. استاذ ہے، کوئی جلاد تو نہیں ہے بھائی، معلم ہے. آپ ڈنڈے کے زور پہ اپنی عزت کروائیں گے، وہ کوئی عزت نہیں ہے.
ہمارے ملک میں یہی تو حال ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ہم ڈکٹیٹرشپ برداشت نہیں کریں گے, اس میں آپ ڈیموکریٹک بنیے. تو ڈیموکریٹک اور ڈکٹیٹرشپ میں ڈنڈے کا ہی تو فرق ہے. تو بھائی ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو, پیار کے انداز میں ہو, محبت کے انداز میں ہو. اور پھر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, جب آپ پیار سے ترتیب سے سمجھائیں گے اور اپنے سبق کو واقعہ بنا کر دیں گے, یقین مانے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اپنی کلاس کو ڈیل کرنا. آپ کے پیریڈ کا آپ کے اسٹوڈنٹ انتظار کریں گے. میں ایسے اپنے اساتذہ کو جانتا ہوں, ہم کہا کرتے تھے جا کر پرنسپل کو کہ سر ہماری ڈرل ختم کر دیجئے, اس دن اس کا پیریڈ دے دیجئے. کیوں؟ اگر 45 منٹ کا پیریڈ ہے, وہ پہلے 10 سے 15 منٹ ایسا مذاق اور گپ شپ سناتے کہ اگلے سبق پہ ہم پڑھنے کے لیے گھنٹہ بھی ہوتا ہم تیار ہو جاتے. مجھے کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتائے جو کہ میرا ڈرل بند کر دو اور مجھے اس استاذ کے پاس بٹھا دو, وہ کہے گا تو چھٹی ہے, میں گھوموں گا پھروں گا اس پیریڈ میں. تو یہ ہوتا ہے, دل لیں گے تو دن لیں گے تو دل لیں گے. آپ محبت کے انداز میں, پیار کے انداز میں اس طرح سمجھائے گا. اچھا, اس پر کچھ اصول وہ ہیں جو قرآنی اصول ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سورت نمبر 31 سورت لقمان ہے. اس کی 8 آیتیں دوسرے رکوع کی ہیں. آیت نمبر 11 12 آیت نمبر بلکہ 11 نہیں 12 سے شروع ہے, 12 تا 19 8 آیات ہیں. ان 8 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بتایا ہے, اور واقعہ نصیحت کے انداز میں. یہ اساتذہ کو اپنے سامنے ازبر رکھنا چاہیے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت دنیا میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں لیونگ اسٹائل بتا رہے ہیں, لائف اسٹائل سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے دنیا میں رہنا کیسے. پورے اخلاقیات, اعمال, عقائد, مسائل, فضائل, دلائل کو ایک مرقع اور مجموعہ بنا کر پیش کیا. یہ 8 آیات میں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اس کو دیکھ کر ہم اپنے معاملے کو سامنے رکھیں کہ ہم نے بچوں کو کیسے وصول کرنا اور کیا سمجھانا ہے. وَإِذْ بلکہ قرآن کریم میں شروع سے لے لیتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم بہت بڑی شخصیت تھے. ان کے پیغمبر ہونے میں اختلاف ہے, راجح قول ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے. فرمایا میں نے لقمان کو حکمت اور دانائی دی تھی, اور حکمت اور دانائی میں نے اسے کہا تھا انشکر للہ. دانائی تجھے ملی ہے, سمجھ بوجھ اور گفتگو کا طرز تمہیں آیا ہے, تو اس پر اللہ کو شکر ادا کرو. تو اگر ہم استاذ بن گئے ہیں, ہم معلم بن گئے ہیں, ہمیں پڑھانے والا ایک مقام اور مرتبہ مل گیا جو انبیاء کا درجہ ہے, آج امتی اس پر فائز ہے, تو سب سے پہلے ہمیں شکر کا مادہ رکھنا چاہیے. انشکر للہ. پھر اس کا معاملہ بتایا, فرمایا فَإِنَّمَا وَمَنْ يَشْكُرْ, جو شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, یہ اپنی ذات کا فائدہ کر رہا ہے, یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, جس نے ناشکری کی, یہاں کفر کا معنی ناشکری ہے, منہ پھیرا, تو پھر اللہ پاک ایسے ناشکروں سے بہت بری ہے. وہ غنی ہے, ان سے بیزار ہے, اور حمید اللہ رب العزت پھر بھی تعریف والا ہے. یاد رکھیں رب العزت کی ترتیب اور انداز قرآن کریم میں یہ ہے کہ پہلے اپنی نعمتیں بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد شکر کی بات کرتے ہیں. اساتذہ کو بھی طلبہ سے گفتگو کرتے وقت پہلے ان کو ان کی حیثیت بتانی چاہیے کہ بیٹا آپ قوم کے معمار ہو, آپ کا یہ رتبہ, اللہ نے آپ کو یہ دیا, ماں باپ نے آپ پہ یہ خرچ کیا, آپ اس طرح کی اچھی صلاحیتوں میں بیٹھے ہو, فلاں فلاں ایسے, دیکھو آپ اچھی جگہ, اچھے ماحول میں, فلاں فلاں, اس طرح کہہ کر انہیں پڑھائی پر تیار کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دوسرے انداز میں کہ پیو ماتے رہتے, لکھاں خرچ کیتے, نلائق بانڈا اپنی شکل لٹھی ہوئی, یہ ہم خود اس کی دیوار کو گرا رہے ہیں. نالائق کہہ کر اس کی ہمت کو توڑ رہے ہیں. یوں ہمت نہیں. یاد رکھیں ڈرائیور جب گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو 4 ویل چل رہے ہوتے ہیں گاڑی کے, کم از کم, زائد تو اس سے بڑھ کے بھی ہیں, بابی ویلر بھی ہیں نا, تو 4 ویل چل رہے ہیں کم از کم, اور جو ویل اور ٹائر کمزور ہے ڈرائیور کی ساری توجہ زیادہ اس پر ہوتی ہے. تو آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے, شاگردوں اور تلامذہ میں سے کوئی ادھر ادھر برکت کے لیے صرف آیا ہوا ہے نا, تو اس پر آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. یقین مانے آپ اس پہ توجہ کریں گے, آپ کا بھی فائدہ ہے اور مستقبل کا بھی فائدہ ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہو گئی. اگلا جملہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
فرمایا لقمان نے اب لقمان کی حکیم لقمان کی نصیحت کی بات شروع کر رہے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، ہے تو بیٹے کی بات لیکن شاگرد بھی تو روحانی بیٹے ہوتے ہیں نا، یعنی استاذ والد کا درجہ رکھتا ہے نا، لبنی وہو یعظہ، یہ لفظ جو درمیان میں یہ جملہ ہے نا، یہ جملہ معترضہ سمجھے. جملہ معترضہ کا معنی ہے جس کا نہ اگلے واقعے سے تعلق ہو نہ پچھلے واقعے سے تعلق ہو. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اب آگے نصیحت آتی، درمیان میں رب نے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہے تھے. تو یہ درمیان میں ایک بات سمجھائی ہے کہ نصیحت ہمیشہ پیار سے ہوتی ہے. نصیحت کے لیے انداز پیار اختیار. یقین مانے نصیحت اور سزا میں بڑا فرق ہے. ہم لوگ نصیحت بھی سزا کے انداز میں دیتے ہیں. فرعون کتنے بچوں کا قاتل تھا؟ 500 سے زائد بچوں کے نام آتے ہیں، وہ ذکر آتا ہے کہ فرعون نے اتنے بچے مار دیے تھے کہ وہ ان میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو سکے، لیکن اللہ نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت کرائی. اتنا بڑا ظالم اور اتھارٹی آف دا گاڈ، خدائی طاقت کو چیلنج کرنے والا ہے، یہ فرعون ہے. اور جب نصیحت کی باری ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جب نصیحت کے لیے جاؤ گے تو زبان نرم رکھنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ او يَخْشَى، ہو سکتا ہے نصیحت پکڑے اور ڈر جائے، مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں. یہ فرعون کے لیے بات ہے. تو یاد رکھیں ہم موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں اور سامنے والا فرعون سے برا بھی نہیں ہے. ہم نصیحت کے وقت سزا کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیہیویئر نہ کریں تو بہتر ہے. فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا، یبنی نہیں ہے اے میرے بیٹے، یا بنیا سریکی میں کہوں ہے بچڑا ہے بچونگڑا، تصغیر ہے. تصغیر بعض اوقات محبت پہ دلالت کرتی ہے. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میرے شہزادے، میرے بیٹے، میرے دل کا ٹکڑا، میری جگر، اس طرح پیارے انداز میں سمجھایا اور بتایا جا رہا. یہ سمجھانے کا انداز ہے. یاد رکھیں آپ بچے کو جب سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تو آپ میں غلبہ پیار کا ہونا چاہیے. ہوگا تو بات بنے گی. والد سے جتنا ڈرا ہوا نا بیٹا، اور باپ اسے کہہ دینا بیٹے ایک منٹ بات سنو، بیٹے کہنے میں آدھا غصہ تو چلا جاتا ہے نا، اور اس کے دل سے آدھا خیال تو نکل جاتا ہے. یہ رب العزت کی ترتیب ہے. یہ ترتیب ہمیں اللہ نے پتہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میرے ان بندوں کو کہہ دو جو گناہ کر چکے ہیں، میرے ان بندوں کو کہہ دو جو گناہ کر چکے ہیں. حالانکہ حق تو یہ ہے بھئی یوں ظاہر ذہن کام کرتا ہے کہ یوں کہا جائے ان مجرموں کو کہہ دو، یوں نہیں ہے، میرے بندوں کو کہہ دو. یا عبادی، ان میرے بندوں کو، اے میرے بندو. اب اپنے آپ سے تعلق، یہ پہلا نمبر. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ اساتذہ بن کے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں اپنی اولاد اور اپنے روحانی اولاد شاگردوں کو پڑھانے کے لیے، تو سب سے پہلے اس کے عقائد کو آپ نے درست کرنا ہے کہ بیٹا اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں، اہل بیت کی ذات کے بارے میں، اولیاء، بزرگ، سینئر جتنے بڑے ہیں، آپ نے اسلامی لحاظ سے بھی ان کی تربیت کرنی ہے. تو فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم اور زیادتی، ہمارے یہاں ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے. ظلم کا لوگ کہتے ہیں اس پر تشدد کرو ظلم ہو گیا. ظلم کے عربی زبان میں اصل معنی جو ہے نا وہ اور ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، اس چیز کو اس جگہ رکھو جو اس کی جگہ نہ ہو، یہ ظلم ہے. پگڑی اٹھا کے لوگ پاؤں پہ جراب بنا دیں اور پاؤں کی جوتی اٹھا کے سر کی پگڑی بنا دیں، یہ بھی ظلم ہے. آپ نے اس کو اس جگہ رکھا ہے جو اس کا جگہ نہیں ہے. یہاں اچھی کتابیں رکھنے کی جگہ ہے، یہ لائبریری ہے. ادھر کوئی لیٹرین کا لوٹا اٹھا کے نہیں رکھے گا اور نعوذ باللہ ان کتابوں کو اس جگہ جا کے نہیں رکھے گا، یہ بھی تو ظلم ہے. تو شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو مدد ہم نے اللہ سے مانگنی ہم غیر اللہ سے مانگ لیں، بت کو مانگ لیں، غیر اللہ کو درمیان میں لائیں.
تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان، یہ درمیان میں 2 آیات انسان کی تربیت کے لیے رب کریم نے دی ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، فرمایا انسان میں تجھے بتا رہا ہوں، یاد رکھنا تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا کمزوری بالائے کمزوری پر، وہنا علی وہن. وہن کمزوری کہتے ہیں، کمزوری در کمزوری. کیا مطلب؟ ماں کا جسم گھٹا تو تیرا جسم بڑھا، یہ ہے کمزوری در کمزوری. اچھا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں تجھے دودھ چھڑانے کا معاملہ. فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے بچے جیسے تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے ماں باپ کا بھی ویسے کر. الی المصیر، نہیں کرے گا یاد رکھنا تمام نے پھر کے میری طرف آنا ہے. دیکھو کیسے پیارے انداز سے سزا کی طرف اور جزا کی طرف سمجھایا جا رہا ہے. تو شاگرد کو سمجھاتے وقت اب یہ نہ کہنا پڑھو گے تو پاس ہو ورنہ فیل ہو جاؤ گے. بیٹا پڑھو گے تو آپ پاس ہو جاؤ گے، اور آپ نے نہ پڑھا تو پھر آپ کو پتہ ہے کوئی ترتیب، آپ ایسے انداز سے اشارہ دے دیں نا تاکہ وہ سمجھے اچھا اتنی بڑی مصیبت ہے فیل ہونا کہ استاذ نام ہی نہیں لے رہا. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں رویے سے اور پیار سے سمجھانا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اب یہ ایک عام بندے کو اس کے ماں باپ سے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ تجھے کہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کر لے، فرمایا یاد رکھنا ماں باپ تجھے شرک کی بات کریں اور شرک کی دلیل تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بات میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی کہ جو اللہ کے بارے میں غلط بتائیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک ماں باپ زندہ رہیں گے دنیا میں تو ان سے اچھائی در اچھائی کرے گا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے، میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے دین پور شریف رحیم یار خان خانپور میں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ایک سکھ کی اولاد ہے، مسلمان کی اولاد نہیں ہے، شیخ الہند کے مایا ناز شاگرد ہیں. ان کی والدہ آخر تک کہتے ہیں سیکھ رہی، پتہ نہیں بعد میں آخر مسلمان، لیکن ان کا ایک واقعہ موجود ہے. وہ ان سے ناراض تھی کہ یہ مسلمان کیوں بنا، اور بعض اوقات مارنے تک نوبت آ جاتی اور جوتی اتار کے مارتی. بچوں کو پڑھا رہے ہیں حدیث پاک کی کتاب اور ماں گھر سے نکلی جوتی اتار کے. عبید اللہ کہنے لگی جی تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا. تو انہیں شاگردوں کو آنکھوں میں خبردار جو کوئی بولا بس اپنی ترتیب پہ رہنا. کہ جی ٹھیک ہے. ماں آئی اور جوتی اٹھا کے مار رہی ہے سر پہ، اور یہ کتاب ایک طرف رکھ کے سر جھکا کر مار کھا رہے ہیں. جب ماں تھک گئی پھر وہ جوتی اٹھائی، امی کو اپنے ہاتھوں سے پاؤں میں پہنائی اور گھر جا کے چھوڑائے. کہا میری اماں تجھے شاید تیرا دین یہ سکھاتا ہو، مجھے میرے دین نے یہ سکھایا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس کی کرنی ہے جس کے دل میں اللہ کی طرف کی انابت موجود ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جس کی پیروی کر رہے ہو اگر ان کے دل میں اللہ ہے تو پھر تم سب نے میری طرف آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے معاملات کیا تھے، اچھوں کو اچھائی اور بروں کو برائی سے. پھر وہی دعوت پہ آ جائیے. فرمایا یا بنیا، یہ پھر نصیحت شروع کہ اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اللہ کی ذات کا عقیدہ تھا نا، پھر اب اللہ کی صفات کے عقیدے بتائے جا رہے ہیں. کہا میرا بیٹا یہ بات یاد رکھنا، رب العزت کی طاقت یہ ہے، رائی کا دانہ، رائی سرسوں کے دانے جتنا، یہ چھوٹا دانہ جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، کہا یہ دانہ ایک پتھر پہ رکھ دیں، زمین میں رکھ دیں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں رکھ دو، پتھروں پہ رکھ دو، پہاڑ پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو. یأتی بہ اللہ، رب کی طاقت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اسے یوں لے آ سکتا ہے تیرے سامنے. تو رائی برابر بھی کسی سے معاملے میں نہ برائی کرنا نہ غلط کام کرنا کہ اللہ اتنے پر بھی باز پرس کر سکتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک خبر بھی رکھتا ہے اور لطیف باریک بین بھی ہے. ایک لطافت ہوتی ہے، ایک کثافت ہوتی ہے. کثافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن ہو، لطافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن نہ ہو. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ کون سی چیز ہے جو چیز بھی ہے اس کا وزن نہیں ہے؟ تھرمامیٹر اٹھائیں، بخار چیک کریں، 100 پر بخار ہے،
تھرمامیٹر کو تولیں اتنا وزن، اس کو 0 کر دیں ٹیمپریچر کو پھر بھی اتنا وزن۔ موبائل میں سم موجود ہے، اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس ہو، سم کا وزن اتنا، اور 0 بیلنس ہو پھر بھی وزن اتنا۔ لطافت اور چیز ہے، کثافت اور چیز ہے کہ رب العزت ہر معاملے پر قادر ہے، یوں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اچھا یا بنی، اب جب عقائد پورے ہو گئے نا، پھر اب مسائل شروع فرمائے، یہ تربیت کا انداز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ بیٹا نماز کو قائم کرو۔ اقرا الصلاۃ نہیں ہے نماز کو پڑھو، نماز کی قرات کی بات نہیں ہے، نماز کے قیام کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے نماز پڑھنے کا معنی ہے کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، اور قیام صلاۃ کا معنی ہے جس کو اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کے اوقات بھی معلوم ہونے چاہیے، کب شروع ہو رہا ہے ٹائم، کب ختم ہو رہا ہے، تب نماز تم سے نہیں نکلے گی۔ تو نماز کا قیام رکھنا، یہ دیکھو ایک مربی، ایک معلم، ایک والد، ایک استاذ، ایک ٹیچر اور ایک ٹیوٹر کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اپنے سامنے والے سامع کو کس طرح اپنے سمجھانا ہے۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم، ونہا عن المنکر، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، تکلیف پر صبر، ان ذلک من عزم الامور۔ میں سراکی میں کہوں یہ جنے دے پتر دا کام ہے، ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت بڑے اولو العزم کام میں سے ایک کام ہے، یہ ان کاموں کی بات کی جا رہی، دل گردے کی بات ہے بیٹا، اس طرح بنو، یہ تعمیر بتائی جا رہی۔ اچھا پھر نماز پہ، پھر اچھائی اور برائی کی پوری ترتیب پہ کیا سے کہ جیسے میں نے کہا نہیں گاند والا آیا جی، نہیں بیٹا صفائی والا آیا ہے، یہ ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے سمجھائے اور بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ یہ آخری آیت، بلکہ آخری 2 آیات، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اب معاشرے میں کیسے رہنا ہے، عقائد مسائل، اب معاشرے میں جیسے حقوق العباد کی بات کی جاتی، لیونگ اسٹائل، میں نے کہا نا کہ آپ نے رہنا کیسے ہے، فرمایا معاشرے میں رہنے کا اصول کیا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو مت پھلانا لوگوں کے لیے، غصہ نہ دکھانا، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں، یہ اپنے گالوں کو مت تکلیف دینا، کیا مطلب؟ اسی سے تو کامن جو ایک وہ ہے جیوز آتھر ہے، ایک یہودی مصنف ہے، اسی نے تو اصول اخذ کیا ہے۔ آپ ایک کتاب دیکھیں نا، دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، پہلے سال جب اس نے لکھا تو پہلے سال تل ابیب کے لکھنے والے کی 10 لاکھ پرچے تو اس کا پہلے ایڈیشن میں نکلے، وہ دا کی آف سکسیس میں اسی آیت سے ایک بات اخذ کر کے کہتے ہیں نا کہ غصہ کسے کہتے ہیں کہ غلطی دوسرے کی ہو سزا اپنے کو دے دو، آپ کے غصے سے آپ کے مخالف کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا دل گردہ متاثر ہوگا، آپ کی ہیلتھ متاثر ہوگی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا اس طرح کے ناجائز غصے تو کرے گا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وہ تیرے ساتھ معاملہ لوگوں کے لیے تو تیرا اپنا نقصان ہے، اس طرح کے معاملے مجمع میں نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور باہر نکلنا چلنے پھرنے کے لیے تو اترا کر اکڑ کے نہ چلنا۔ کیوں اکڑ کے لوگ کیوں چلتے ہیں؟ کیا کر لوگے تو کون سا پہاڑ توڑو گے؟ قرآن کریم کی اسی آیت کے ساتھ قرآن کریم میں دوسری جگہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ جیکو آزادیں باہ مار کے ٹوران دی کڑی لوڑ ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، اپنے آپ کو غلط طریقے سے چلا کے کہتے ہیں میں نے اس کو جلایا ہے، تو یہ جلا رہا نہیں ہوتا بھائی، تو اپنی حیثیت بتا رہا ہے، جلایا نہیں کہتے۔ تو فرمایا یہ چلنے کا انداز آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کل تو سائیکل پہ چلتا تھا، آج تیرے پاس کار اور گاڑی آ گئی ہے، تو سائیکل پہ چلتا تھا، تیرے سامنے کار والا گزرتا، وہ تیزی سے گزرتا، دھول اڑتی تیرے ناک میں پہنچتی تو تو 2 جملے اس کے خلاف کہتا۔ آج تیرے پاس گاڑی ہے تو تو بھی اپنے چھوٹوں کا خیال کر، تو یوں بھاگ کے چلے گا تو پھر معاملہ کیا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ معاملہ اپنی جگہ، اور یہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اپنی جگہ، آپ کو چلنے کا آنے جانے کا انداز۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العزت اس طرح کے بندوں کو اور متکبر کو اور اس طرح چیخ پھاڑ کہنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے کے انداز میں میانہ رو رہے،
صرف چلنے کے انداز میں نہیں، لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ میں بھی۔ وہ کہتے ہیں دوست کو اتنے رازوں سے آگاہ کرو، کل دشمن ہو جائے تو نقصان نہ دے سکے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا تیرے ساتھ منظر نہ پیش آئے۔ وقصد فی مشیک، اپنے معاملات ٹھیک رکھ۔ وغضض من صوتک، آواز میں میانہ روی اور آہستہ پن رکھ، چیخ کر پکارنا نہ ہو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ چیخ کر پکارنا اور بے جگہ چیخنا یہ تو گدھوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ حمیر حمار کی جمع۔ یہ 8 آیات ہیں، سورت نمبر 31 سورت لقمان کے، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک۔ یہ تربیت کے اصول ہیں۔ آپ اساتذہ ہیں، عالم ہیں تو آپ خود سمجھیں گے، نہیں تو کسی عالم سے اس کی تفسیر جا کر سمجھ لیجئے، وہ 20 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کے سمجھائے گا کہ کس طرح انداز ہوتا ہے۔ یہ معاملہ سامنے ہو تو تربیت کے اصولوں میں بندے کو گفتگو سمجھ آئے گی کیسے ہم نے، جہاں آپ نے یہ سمجھانا ہے تو وہاں آپ اساتذہ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بچے کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ اس کے مذہب کی، ایمان کے، اسلام کی اور دین کی بات بھی بتائیں۔ آپ کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا، آپ کا اسٹوڈنٹ اگر نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے کس انداز سے اس سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا، یوں ہونا چاہیے۔ اپنے پڑھائی میں 2 منٹ نماز کے بارے میں بندہ رکھ لینا، بندہ بیٹھے ہوئے ایسے، ہاں بس میں پیریڈ ختم کر کے میں نے وضو کرنا ہے، میں نماز پہ جانا ہے کیونکہ نماز، اس طرح کی بندہ بات کر لے۔ چھوٹی سی کوئی ایک بات نماز کے بارے میں، کوئی ماں باپ کی عزت کے بارے میں، معاشرے میں رہنے کے بارے میں، دوسروں کے حق نہ کھانے کے بارے میں سمجھا اور بتا دیا جائے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ یہاں سے نکلنے والے کی آپ پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، آگے کیا سے کیا ہوگا، تو ہم نے اپنی ترتیب ٹھیک رکھنی ہے۔ یوں نہ ہو کہ یہ بچہ پاس ہو یا فیل ہو، پڑھے یا کھیلے کودے، میری تنخواہ تو پکی ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہر مہینے میں آ جائے گی۔ اگر یہ ہے تو ناراض نہ ہونا، پھر ہم اپنے پیشے کو بیچ رہے ہیں، پھر ہم استاذ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ بس میں پڑھن پڑھاؤن واسطے بیٹھا، پھر میرے میں اور کسی دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے میں فرق نہیں ہے۔ پھر اس طرح نہیں ہے بھائی، فکر ہونی چاہیے۔ اور جب یہ اس طرح کے فکر اور اس طرح کے معاملے ہوں تو پھر ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ میری کلاس میں کسی کو سبق یاد نہ ہونا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ استاد جی کیوں کہتے ہیں، اور واقعی جب اس مسند پہ بیٹھے نا، پڑھنے پڑھانے والے مسند پہ، تو ہمیں سمجھ آیا کہ استاذ ہونا واقعی اسے پھر نیند متاثر ہو جاتی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آیا، میرے طالب علموں کو کیسے میں نے سمجھانا، کیسے بتانا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہیں، آپ نے سمجھانا ہے، بتانا ہے، ہر طرح کی ان کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ ان اصولوں پہ چلیں گے، ادھر کہیں ڈنڈے کا ذکر نہیں ہے، ادھر کہیں مارنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایسے اساتذہ میں نے دیکھے، پورا سال ہم نے ان سے پڑھا، ڈنڈا ساتھ پڑا ہوتا تھا، کبھی استعمال کا وقت ان کو نہیں ملا، کبھی انہیں مارنے کے معاملات سے۔ بچے کی عزت نفس کا بندہ لحاظ رکھے۔ کیوں؟ آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ اس وقت اسے بے عزت کرنا شروع کر دیں اور بے عزت کر دیں، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت چھڑا دیں، کبھی پیار کے انداز میں اسے بتائیں۔ نئے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے کبھی ہم بیٹھتے نا حقوق اولاد پر گفتگو کے لیے، تو میں کہتا ہوں بچے کو سمجھانے کا انداز وہ ہے جب وہ رات کو آپ کے ساتھ سو رہا ہو۔ سوتے وقت جب آپ سمجھائیں گے، دن کی ساری غلطیوں کو وہ چھوڑ دے گا، اور اسی وقت جب وہ غلطی کر رہا ہے، آپ نے مہمانوں کے سامنے اس کی انسلٹ کر دی، وہ آپ کا مخالف بن جائے گا۔ یہ جگہ بچہ ہے، بیٹھے وہ جیسے ہی ویسے ہی چلے گا۔ اس طرح مرغوب کر کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ نے ایک مرید سے کہا، سناؤ تیری شادی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ کہ جی 2 بچے ہو گئے ماشاءاللہ، بڑے بچے کتنے عمر؟ چھوٹا تو بالکل چھوٹا ہے۔ کہا اگلی بار آنا تو بچے کو بھی لے کر آنا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ بڑا پیار کا ان سے تعلق تھا۔ اب وہ جو گھر سے چلا، ابا جی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر سارا راستہ اپنے بیٹے کا سر کھایا، شور نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا، آرام سے بیٹھنا ہے، دوزانوں بیٹھنا ہے، بادب بیٹھنا ہے، خیال کرنا ہے آداب کا۔ بہت بڑا مولوی صاحب ہے، اللہ والا ہے، کہیں یہ کر دے گا، کہیں وہ اس کے دماغ میں آیا ہو بس مولانا تھانوی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا۔ تو بچہ اتنا پریشر رائز اور مرعوب ہو کے آیا اور یوں دوزانو ہو کے یوں ہی بیٹھے، ایسے سر اٹھانے کے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامت کہتے ہیں نا، تو وہ تو اپنی حکمت اور دانائی سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی چکر اور ہے، پیچھے کوئی ہڈن فلم چلی ہے۔ حضرت نے اس کے باپ کو کہا کیا حال ہے؟ کہا جی بہت اچھا ہے۔ کہا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا میں نے تو کہا تھا بیٹے کو لے کر آنا، یہ نہیں کہا دادے کو لے کر آنا۔ تو اپنے سے بڑی عمر والا لایا، میں تو چاہتا تھا بچہ آئے، کھیلے کودے، ادھر ادھر ہو، تو پھر چلو بھی کوئی ہم بھی اس سے کوئی دل لگی کر لیں گے۔
تو دیکھو اس طرح سمجھانے کی ترتیب ہے. تو ہم اپنے شاگرد کو ایسے ڈانٹ دیتے ہیں جیسے وہ شاگرد نہ ہمارا زر خرید غلام ہو. نہ بابا نہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ میرے ایک گورنر نے کسی پر جان بوجھ کے ظلم کیا, تو اس گورنر کو بلایا اور کہا متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا, اور کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا, ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے. تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آ ہی گیا ہے بچہ, تو میں اسے مار کٹائی کی ترتیبیں اور اس بہت برا کام. اسکولوں میں تو آج کل شاید تھوڑا کم ہو گیا ہے مار کٹائی کا ماحول. ہم سے پوچھو نا, جس فیملی سے میں ریلیٹڈ ہوں, ہمارے ہاں تو کم پورا ہے. اور جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں نا کہ بچوں کم مارے, خصوصاً ہمارے عزت اور احترام کے قابل قراء حضرات میرے مخالف ہونا شروع ہو جاتے. مجھے بعض قراء حضرات نے کال کر کے کہا مفتی صاحب آپ کہتے ہیں مت مارے, آپ 1 سال کلاس پڑھاتے ہیں حفظ کی, آپ کو سمجھ آ جاتا. میں نے کہا الحمدللہ میں نے 3 سال حفظ کی کلاس پڑھائی ہے, اور میرے پڑھے ہوئے اسکول کے مدرسے کے شاگرد اب مصلح سناتے ہیں. اچھا کس زمانے؟ میں نے کہا آسان سی فرج پڑھائی ہم, میں کو کوئی تجربہ کو نہیں, تو سب بیٹھے ہوئے ابا بڑھ کے. تو ایسی کئی ترتیبیں خواہ سے مخالف. کل مجھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسوں نے, نواسے مولانا کفیل صاحب نے ملتان سے ایک کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ. حضرت مولانا عطا المومن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ, حضرت عطا اللہ شاہ صاحب کے بیٹے کا, وہ قراء کو سمجھا رہے ہیں کہ بچوں کو مارتے کیوں ہو. اور مجھے کہا مجھ سے بھی یہ سنیں. تو میں نے کہا آپ نے یہ مجھے کیسے بھیجا؟ تو کہا ایک اس میں گروپ میں کسی نے 2 بیانات بھیجے, ایک آپ کے اور ایک شاہ جی کے, اور دونوں یہی تھے کہ بچوں کو نہ مارو. تو کہا شاہ جی کا تو میں نے کلپ سنا ہوا تھا, آپ کا پورا سن کے شاہ جی والا کلپ آپ کو بھیجا کہ دیکھو ہمارے اکابر بھی یہ کہتے ہوئے آئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا جی دیکھیں. تو اس طرح سمجھانے میں بھائی, مجھ سے کوئی قاری صاحب بیعت ہو جائے نا, تو میں بیعت میں قاری صاحب سے شرط لگاتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری بیعت کرنی ہے, میں نے آپ کو مجبور اور فورس نہیں کیا, شرط یہ ہے کہ بچوں کے مارنے والی ترتیب میں آپ کی نہ دیکھوں, ورنہ آپ جائیں کسی اور سے بیعت کرنے. میں آپ کو بتاؤں, میں عین مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, حضرت جسے مدرسہ صحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں, اللہ آپ سب بھائیوں کو مسجد نبوی کی زیارت عطا فرمائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. یقین مانے وہاں بعض اوقات بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ پاک آپ کو مسجد نبوی لے جائے. میں مسجد نبوی کی بھی ایک تو باتیں کر دیتا ہوں. حضرت مولانا امام صاحب رحمہ اللہ کا ستون ہے نا, نعمان بن ثابت, میں اس ستون پر بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں, عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف, کیونکہ حضور علیہ السلام کی پشت ہے نا وہ منہ پھر قبلے کو ہو جاتا ہے نا, جیسے قبر مبارک میں اللہ کے رسول کی چہرہ مبارک بھی تو قبلے کی طرف ہے. ایک شخص جو گزرا وہ وہاں کا خدام میں کوئی خادم تھا, خادم الحرمین جو ہوتے ہیں نا ان کے خدام الحرمین. وہ جاتے ہوئے واپس آ کر ہو گیا. میرے ساتھ مولانا حمزہ ندیم ہیں کراچی سے, وہ بھی بیٹھے تھے. مجھے کہتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب خیریت؟ میں نے کہا جی ملاقات ہوئی. تو حضرت آپ کچھ وقت مجھے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں وقت سارا اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے لے کر, نہیں میں کچھ اور آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا تحفہ دیں گے؟ تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو سرکار کے بالکل خاص قریب جگہ میں جا کر بٹھانا چاہتا ہوں. میں تو بڑا حیران, میں کس جگہ؟ کہتے قدمین مبارک میں, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین مبارک. واقعی وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر, میں نہیں گیا تھا آج سے پہلے. میں نے اسے کہا میں تیار ہوں, مجھے آپ لے جائیں. تو کہا اس کے لیے ایک ترتیب رکھنی پڑے گی. میں آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں تو میں آپ کو اپنا استاذ کہتا ہوں. تو استاذ باپ کی جگہ ہوتا ہے نا, روحانی ابا ہوتا ہے. میرے افسر کو میں کہوں گا کہ یہ میرا روحانی والد ہے, تو آپ ہاں کر دینا, کیونکہ مجھے اپنے والدین کو وہاں لے جانے کی اجازت ہے اور کسی گیسٹ کو لے جانے کی نہیں. میں نے کہا ہاں چلو اتنی بات تو میں کہہ سکوں گا, اسٹوڈنٹ ہے. میں نے اسے کہا یہاں بیٹھو, میں تمہیں ایک سورۃ فاتحہ پڑھاتا ہوں. میں نے سورۃ فاتحہ پڑھائی تاکہ ایک استاذی شاگردی کی ترتیب بن جائے. میں نے کہا اب چلے. حضرت وہ لے گیا. اللہ اکبر, میں اپنے زندگی کے خوش قسمت ایام کے وہ وقت سمجھتا ہوں. باب جبرائیل سے ساتھ اندر گئے تو وہ ان کے شرطے حضرات ٹھہرے تھے. تو اس نے کہا پتہ نہیں اس سے کیا بات کی, میں تھوڑا پیچھے ہی تھا. تو اس نے کہا جی لے آؤ. حضرت وہ بندہ لے گیا اور عین قدمین مبارک میں جہاں سے وہ چھوٹا سا دروازہ اور داخلے کا راستہ, ادھر جا کے اس نے مجھے بٹھا دیا. استاد جی آپ یہاں بیٹھے.
عصر کی نماز کا وقت، آپ کو پتہ ہے وہاں اس عصر کتنے بجے ہوتی ہے؟ وہ عصر میں نے وہیں پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک ایک لمبا وقت ہوتا ہے وہاں کی ترتیب کے اعتبار سے. تو عصر سے مغرب تک وہیں، پھر مغرب سے عشاء تک وہیں، عشاء کے بعد وطر وغیرہ پڑھ کے میں وہیں سے گیا. 1 دن اور 2 دن، یعنی یہ میری زندگی کے ایک خوش قسمت دنوں کی بات ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس جگہ کے قریب ہم بیٹھے ہیں وہاں سے شاید کوئی 1-2 بالشت کی بات ہو، اور اس جگہ اتنا قرب. جو بات میں سمجھانے لگا ہوں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس موقع پر میں نے وہاں دیکھا اسی جگہ نوافل پڑھنے کے لیے حضرت مولانا جلندری صاحب تشریف لائے، حضرت شیخ الاسلام صاحب وہیں آئے، لیکن میں کسی سے وہاں مسافہ نہیں کیا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا بھی ہو نا کہ ادھر بیٹھ کے بندہ کالیں سنے اور حال حوال اور یہ وہ. لوگ تو وہاں موبائل نکال کے کہتے ہیں ہاں جی میرا بھائی ہاں سلام پڑھ. میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ میں وہاں یہ کہتا ہوں بھائی اس طرح میں سلام نہیں پڑھتا، یہ آداب کے خلاف بات ہے. رسالت مآب علیہ السلام کی موجودگی میں نظریں جھک جاتی ہیں اور ادھر ہم موبائل بندہ نکال کے بیٹھا وہ. تو جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، اس کے پیچھے جگہ ہے مدرسہ اصحاب صفہ کا چبوترا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت پوری ہوئی اور میں نے قرآن کریم کو اٹھ کر اوپر جو ایسے الماری وغیرہ بنی ہوتی اس میں رکھا، تو شاید میرے اٹھنے سے میری اس شکل سے کوئی پیچھے بیٹھا بندہ پہچان گیا. وہ اٹھ کے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، حالانکہ رش تھا. نے مجھے کہا کیا حال؟ میں جی خیریت ہے. میں نے اس کو ایسا بیہیویئر پیش کیا کہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا رسالت مآب علیہ السلام کے اتنے قرب میں. انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ مولانا میں نے آپ سے 1-2 بات کرنی ہے. میں نے کہا یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، یہاں درود شریف پڑھو، باتیں جب یہاں سے نکلیں گے. انہوں نے کان میں کہا حضرت میں نے اسلامی لحاظ سے 1-2 بات پوچھنی ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بیٹھ کے میں اسے کہوں میں تمہیں سوال کا جواب نہیں دیتا، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو یہ ادا ناپسند آئے کہ معلم انسانیت کے سامنے بیٹھ کر بھی تو تعلیم دین سمجھانے میں بخل کرے. میں نے اس کہا بھائی آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ کہ جی میں ادھر بیٹھ کے آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، کیا واقعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق حق ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں غیر مقلد اور پتہ اپنی ترتیب کوئی بتا رہے تھے. یعنی قبلہ رخ بیٹھے ہیں آپ، عین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں، تو آپ مجھے بتائیں. میں نے کہا جی میں قبلہ رخ ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، نیک جگہ میں ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد کی تحقیق حق ہے. کہتے میں نے بحث نہیں کرنی، بس یہ کہا جی ٹھیک، بس میں بھی آپ پر اعتماد کرتا ہوں. اگلی بات کہ میں نے بڑی بیانات آپ کے سنے ہوئے تھے، میں چاہتا تھا کہ اس موقع پہ اگر آپ کوئی نرمی جواب دیں گے تو سب. میں نے کہا نہیں، بندہ مذہب اور دین کیسے بدلتا ہے. کہتے میں نے بیعت کرنی ہے. میرے وہاں بیٹھے ہوئے بیعت ہوئی، کوئی نصیحت کر دے. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حفظ کا استاذ ہوں. جو میں مار کٹائی کی بات سنانے لگا تھا یہ پوری بات یہاں پر آئی ہے. میں نے کہا ہاں آپ سے پھر ہماری مجلس جمیں گی. میں نے کہا میں بھی آپ سے ایک بات کرتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا وظائف تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے صبح شام کے وظیفے کیا پڑھنے ہیں، لیکن یہ مار کٹائی کی ترتیب جو بچوں کو آپ مارتے کٹتے ہو نا، یہ نہ کرنا. میں نے کہا بیعت فسخ کرنی ہے تو یہاں بیٹھے توڑ دو، اور بیعت قائم رکھنی ہے تو میری یہ پہلی شرط ہے. اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس پر مطمئن کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو میں نہ ماروں، مجھے مارنا پڑتا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا سوٹا میں نے رکھا ہوا ہے، نہ ماروں تو بچے حافظ نہیں بنتے. میں نے کہا مجھے بتاؤ حفظ کرنا فرض ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا گناہ سے بچنا؟ کہتے جی فرض ہے. تو میں نے کہا آپ گناہ سے نہیں بچ رہے ایک مستحب کی خاطر، کیسے عقل مند ہو آپ؟ مستحب کی خاطر آپ کبیرہ گناہوں میں لگے ہوئے. جی ٹھیک ہے نہ ماریں، صحیح ہو گیا. لیکن استاذ کی مار جہاں پہ لگتی ہے شاگرد کی وہ جگہ جہنم سے پاک ہو جاتی ہے. میں نے کہا گزارا کرو، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاس رکھ لو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ؟ میں نے تو اس کو قرآن حدیث میں کہیں نہیں پڑھا بھی استاد ڈنڈا مارے اور شاگرد. اگر یوں ہوتا نا تو پھر استاذ تو جنت کے دروغے ہوئے جہاں مارتے جائیں اور جنت کی ٹکٹیں ملتی جائیں. کس نے تمہیں جھوٹ سکھایا؟ کہتے جی ٹھیک ہو گیا. ایک سوال اور. میں نے کہا جی بتائیں بچے ایسے ہماری عزت نہیں کرتے. میں نے کیوں نہیں کرتے؟ کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ جی اتنی ہے. میں نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ میں 150 روپے نکالو اور اتنی ٹافیاں لے کر رکھ دو. روزانہ 2 ٹافیاں، ایک ٹافیاں بچوں کو دیتے جاؤ. آپ کا انس ان سے بڑھے گا کیسے نہیں؟ 150 روپیہ اللہ دیتا ہے کو موت پہنچی تو استاذ ہیں. تو میں نے کہا بچوں سے انس بناؤ تعلق. میں نے یوں سمجھا.
انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور میں نے یوں پوچھتا گیا، میں بتاتا گیا نا. آخر میں مجھے کہتا ہے کہ بچے کو مارنے میں کوئی وجہ کیا؟ میں نے کہا بھائی ہمیں ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ مظلوم اور نابالغ مظلوم کل قیامت میں اس کا وکیل اللہ کا رسول ہوگا. اور اگر رسالت مآب علیہ السلام ان کے وکیل بن کے آئے اور کوئی مائی کا لال وہ عزت رکھتا ہے کہ حضور کے مقابلے میں کیس جیت کے دکھائے تو یوں نہ کرنا. کہتے ٹھیک ہو گیا. بہرحال اس سے میری یہ ساری باتیں ہیں. تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس معاملے میں بندہ نرمی کرے. یہ جو مارنے کتنے ہمارے مدارس بدنام ہوئے، پنکھے سے الٹا لٹکا کے قرآن مارا ہے اور بچے شہید ہو گئے ہیں. تو اس پہ تو خوش ہوں میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا. اور یہ جو حال ہے کہ جن بچوں نے تمہاری وجہ سے، میں ایک بندے کو ایسے جانتا ہوں اس کا بچہ اسکول کا مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ احدن ابدن آنا کا جوڑ پڑھ رہا ہے استاد سے نورانی قاعدے میں، اور بچے کو جوڑ نہیں آیا. استاد نے چلتا ہوا ایک وہ کیڑا جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ٹنوڑ، ہاں مکوڑا، یہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا. ظالم انسان یہ استاذ کہلانے کے قابل ہے. اس طرح کی مار اور ڈانٹ ٹپٹ اور کیا سے کیا معاملات میں یاد رکھو نابالغ کا حق آپ نے کھا لیا، اور نابالغ معاف بھی کر لے تو معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، اس کا ابھی کوئی اختیار نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی آیت دیکھیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. قرآن کہتے ہیں ابھی تو اس میں رشد نہیں ہے، جب رشد ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو اتنا کمتر نہ سمجھیں کہ ہم مار مار کے معاملات خراب کر دیں. ہم ان کی محبت رکھیں، اور پھر مار ایک صورت میں تھوڑی بہت کی گنجائش ہے کہ ہاں اس کے ماں باپ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ اور ہوتی ہے اور مارنا اور ہوتا ہے، پھر یہ اور بات ہے. اور وہ بھی کب، کس عمر میں؟ نماز کے بارے میں کہا گیا ماں باپ کو کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيَّ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. 10 سال کا بچہ ہو تو ماں باپ مار سکتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر. ماں باپ نے اجازت نہیں دی اور قاری صاحب دے مار اور 4:30 پہ لگے ہوئے ہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ حضرات سے بھی یہ التماس کر کے اس پروگرام کو پورا کر رہا ہوں کہ محبت اور پیار سے اور طلبہ کے لیے دعا سے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے للہیت گڑ گڑانے اور آہوزاری سے اللہ سے مانگ کے ہم اس معاشرے میں اچھے سے اچھے قوم کو نئے معمار دے سکتے ہیں. میں نے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، بے ربط سی باتیں. میں ٹیچنگ ٹریننگ کا اپنے آپ کو حال نہیں سمجھتا، لیکن میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو نظر قبولیت سے دیکھیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو ٹھیک فرمائے. رب کریم ہم سے وہ کام لے جس سے خیر پھیلے اور شر سے ہم محفوظ رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفس تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس یہاں پر اکٹھے ہونے کو قبول فرما. ان حضرات کے پڑھانے میں خیر عطا فرما، زبان میں طاقت عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی اے اللہ عافیت کے معاملے فرما. جو حضرات یہاں تشریف لائن کے دلی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. حضرات مفتیان کرام نے اللہ ہماری محفل سمجھائی ہے، ان کے اس ادارے میں برکات عطا فرما، اس کے فیض کو عام فرما. اے اللہ اس طرح کے خیر کے کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.